السلام علیکم پیارے ویور، امید کرتا ہوں آپ تمام خیر خیریت سے ہوں گے۔ آج پھر آپ کو اپنا انجینئر یوٹیوب چینل میں پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اپنے لیکچر نمبر 21 میں دیکھیں گے پاور فیکٹر کو امپروو کیسے کیا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے اپنے لیکچر نمبر 20 میں دیکھا تھا کم پاور فیکٹر کے نقصانات، اور لیکچر نمبر 19 میں دیکھا تھا پاور فیکٹر کیا چیز ہوتی ہے اور پاور فیکٹر کی ٹائپس۔ ہماری ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھیں، درمیان سے سکپ نہ کریں تاکہ آپ کو اس لیکچر کی مکمل سمجھ آ جائے۔ لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر نیو ہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، بیل آئیکن کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ تمام نئے آنے والے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں۔ ٹائم ضائع کے بغیر اپنے مین ٹاپک کی طرف آتے ہیں اور لیکچر کو شروع کرتے ہیں۔ اگر ہم آج کے لیکچر نمبر 21 کی بات کریں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں میتھڈ فار پاور فیکٹر امپروومنٹ، پاور فیکٹر کو بہترین کرنے کے طریقے۔ ہمارے پاس بیسیکلی پاور فیکٹر کو بہترین کرنے کے لیے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ فرسٹ نمبر پہ ہمارے پاس ساکن کمبیسٹر ہوتا ہے، سیکنڈ نمبر پہ سنکرونس کنڈینسر، تھرڈ نمبر پہ فیس ایڈوانسر ہوتا ہے۔ اب ہم باری باری دیکھتے ہیں کہ ان تینوں طریقوں سے کیسے ہم پاور فیکٹر کو امپروو کر سکتے ہیں۔ فرسٹ نمبر پہ ہم دیکھیں گے ساکن کیپیسٹر۔ ساکن کیپیسٹر کیا چیز ہوتا ہے اور اس کے ذریعے پاور فیکٹر کو کیسے امپروو کیا جاتا ہے۔ ساکن کیپیسٹر ان پاور سسٹم اینڈ انڈسٹریل دیر آر موسٹلی انڈکٹیو لوڈ ڈرائیو لیکیج کرنٹ۔ اس کا مطلب پاور سسٹم اور انڈسٹریل میں زیادہ تر انڈکٹیو لوڈ ہوتے ہیں جو لیگنگ کرنٹ لیتے ہیں، which cause the power factor to decrease، جس کی وجہ سے ہمارے پاس پاور فیکٹر کم ہوتی ہے۔ To increase the power factor، capacitors are connected in parallel with devices that have leakage power factor are working۔ یعنی پاور فیکٹر کو بڑھانے کے لیے کیپیسٹر کو ان آلات کے ساتھ متوازی میں جوڑا جاتا ہے جو لیگنگ پاور فیکٹر پر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ہم کو پہلے سے ہی معلوم ہے کہ جو کیپیسٹر ہوتا ہے وہ ہمیں لیڈنگ کرنٹ دیتا ہے۔ دا کیپیسٹر پرووائڈز لیڈنگ کرنٹ، یعنی کہ کیپیسٹر ہمیں لیڈنگ کرنٹ مہیا کرتا ہے۔ They reduce or completely the leading inductive noise of the load current۔ یہ کہ مکمل طور پر یا کم و بیش لوڈ کرنٹ کے لیگنگ انڈکٹیو جوز کو ختم کر دیتا ہے۔ اس طرح ہمارے پاس پاور فیکٹر بہتر ہو جاتا ہے۔ یہ کیپیسٹر بڑے انڈکٹیو لوڈز مثلا ٹرانسفارمر وغیرہ، ٹرانسفارمر اور موٹر وغیرہ کے قریب لگائے جاتے ہیں۔ اگر ہم دوبارہ آسان الفاظ میں دیکھیں کہ ساکن کیپیسٹر کو کیسے یوز کر کے پاور فیکٹر کو امپروو کیا جاتا ہے تو یہ پاور سسٹم میں انڈسٹریلز پاور سسٹم اور انڈسٹریلز میں زیادہ تر انڈکٹیو لوڈ ہوتے ہیں جو لیگنگ کرنٹ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے پاور فیکٹر کم ہو جاتا ہے۔ پاور فیکٹر کے بڑھانے کے لیے کیپیسٹر کو ان آلات کے متوازی جوڑا جاتا ہے جو لیگنگ پاور فیکٹر پر کام کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیپیسٹر لیڈنگ کرنٹ مہیا کرتے ہیں اور کم و بیش یا مکمل طور پر لوڈ کرنٹ لیگنگ
انڈکٹیو جوز کو ختم کر دیتے ہیں۔ اس طرح لوڈ کا پاور فیکٹر بہتر ہو جاتا ہے۔ یہ کیپیسٹر بڑے انڈکٹیو لوڈ مثلا ٹرانسفارمر اور موٹر وغیرہ کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ اس طرح ہم ساکن کیپیسٹر کو یوز کر کے پاور فیکٹر کو امپروو کرتے ہیں۔ اب ہم ساکن کیپیسٹر کے ایڈوانٹیج دیکھیں گے۔ اگر ہم فاسٹ ایڈوانٹیج کی بات کریں، لاس اور لیس یعنی کہ ساکن کیپیسٹر میں لاس جو ہوتے ہیں وہ بہت کم ہوتے ہیں۔ اگر ہم سیکنڈ ایڈوانٹیج کی بات کریں، دے ریکوائر لیس مینٹیننس یعنی کہ ان کی کم مرمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ دے آر لائٹ ان ویٹ سو دیٹ کین بی انسٹالڈ ایزیلی یعنی کہ ان کا وزن میں ہلکے ہوتے ہیں، اس لیے انہیں آسانی سے لگایا جا سکتا ہے۔ اگر ہم فورتھ ایڈوانٹیج کی بات کریں، کین ورک از نارملی ویدر کنڈیشن، یہ عام فضائی حالت میں کام کر سکتے ہیں۔ اگر ہم اسی طرح ساکن کیپیسٹر کے ڈس ایڈوانٹیج کی بات کریں تو وہ ہے دے ہیو اے شارٹ لائف یعنی کہ ان کی جو عمر ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، تقریباً 8 سال سے 10 سال تک۔ سیکنڈ ڈس ایڈوانٹیج کی بات کریں، once a part is damaged it needs to be required، مطلب اگر کیپیسٹر ایک دفعہ خراب ہو جائے تو اس کی مرمت بہت مہنگی پڑتی ہے۔ یہ تھا ہمارے پاس فاسٹ میتھڈ ساکن کیپیسٹر، جس کی وجہ سے ہم پاور فیکٹر کو امپروو کر سکتے ہیں۔ اب ہم سیکنڈ نمبر پہ بات کرتے ہیں سنکرونس کنڈینسر کی، کہ سنکرونس کنڈینسر کے ذریعے پاور فیکٹر کو کیسے امپروو کیا جاتا ہے۔ When the synchronous motor is over excited and provide this leading current, the motor acts like a capacitor، یعنی جب کبھی سنکرونس موٹر کو اوور ایکسائٹ کیا جاتا ہے تو یہ لیڈنگ کرنٹ فراہم کرتی ہے، اس طرح یہ موٹر کیپیسٹر کی طرف کام کرتی ہے۔ If a synchronous motor is operated without load and excited is called synchronous condenser، اگر سنکرونس موٹر کو لوڈ کے بغیر چلا کر اوور ایکسائٹ کیا جائے اسے ہم سنکرونس کنڈینسر کہتے ہیں۔ When such a machine is completed is parallel with the supply is provide a leading current، مطلب اس طرح کی مشین کو جب سپلائی کے متوازی جوڑا جاتا ہے تو یہ لیڈنگ کرنٹ فراہم کرتی ہے۔ یہ جزوی طور پر لوڈ کے ری ایکٹیو جز کو ختم کر دیتی ہیں، اس طرح ہمارے پاس پاور فیکٹر بہترین ہو جاتا ہے۔ سیکنڈ میتھڈ میں ہم نے دیکھا ہے کہ سنکرونس موٹر کو کیسے یوز کر کے ہم پاور فیکٹر کو انکریز یعنی کہ بڑھا سکتے ہیں۔ اب ہم تھرڈ میتھڈ میں دیکھیں گے کہ پاور فیکٹر کو کس طرح امپروو کیا جاتا ہے۔ اگر ہم تھرڈ نمبر کی بات کریں تو ہمارے پاس آتا ہے فیز ایڈوانسر۔ It is used in industrial to optimize the power factor of induction motor، یعنی انڈسٹریوں میں انڈکشن موٹروں کے ذریعے پاور فیکٹر کو بہترین کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ The starter welding of an induction motor receive a leading current that in 90 degree for the voltage، یعنی انڈکشن موٹر کی سٹارٹنگ ویلڈنگ جو کہ لیگنگ کرنٹ حاصل کرتی ہے جو وولٹیج سے 90 درجے پر ہوتی ہے۔ دا پاور فیکٹر از لو، جس کی وجہ سے پاور فیکٹر ہمارے پاس کم ہوتا ہے۔ If the ampere turns are over excited by another AC source
اگر ہم ایکسائٹنگ ایمپیئر ٹرنز کو کسی دوسرے AC سورس سے ایکسائٹ کیا جائے تب سٹیٹر کی ویلڈنگ پر ایکسائٹیڈ کرنٹ کا اثر نہیں ہوگا یعنی then the exciting current will not affect the starter welding. The power factor of the motor will increase. یعنی اس طرح ہمارے پاس پاور فیکٹر بہترین ہو جاتا ہے۔ یہ کام ہم فیز ایڈوانسر کے ذریعے کرتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم نے 3 میتھڈ دیکھے ہیں جن کے ذریعے پاور فیکٹر کو امپروو کیا جاتا ہے۔ فرسٹ ہے سنکرونس کمپیسٹر، سیکنڈ سنکرونس کنڈینسر، تھرڈ فیز ایڈوانسر۔ اب ہم ان تینوں کو باری باری سمرائز کرتے ہیں۔ فرسٹ نمبر پہ سنکرونس کمپیسٹر، اس میں ہم نے پاور فیکٹر کو بہترین کرنے کے لیے کمپیسٹر کو ان آلات کے ساتھ متوازی میں جوڑ دیا جو لیگنگ پاور فیکٹر پر کام کر رہے تھے۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کیپیسٹر ہمیں لیڈنگ کرنٹ مہیا کرتا ہے۔ کیپیسٹر نے ان تمام آلات کے لیگنگ کرنٹ کے جز کو ختم کر دیا اور پاور فیکٹر کو انکریز کر دیا۔ سیکنڈ نمبر پہ سنکرونس کنڈینسر، سیکنڈ نمبر پہ سنکرونس کنڈینسر۔ سنکرونس کنڈینسر میں ہم نے سنکرونس موٹر کو اوور ایکسائٹ کر دیتے ہیں اور یہ لیڈنگ کرنٹ مہیا کرتی ہے۔ اس طرح یہ موٹر کیپیسٹر کی طرف کام کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جیسے کہ ہم نے سیکنڈ کیپیسٹر میں کیپیسٹر کو ان تمام آلات کے متوازی جوڑ دیا تھا، اس طرح ہم اس میں بھی سنکرونس موٹر کو بھی متوازی میں جوڑ دیتے ہیں اور وہ ان تمام آلات کا جز کو ختم کر دیتی ہے اور اینڈ پہ ہمارے پاس پاور فیکٹر بہترین ہو جاتا ہے، یعنی کہ پاور فیکٹر انکریز ہو جاتا ہے سنکرونس کنڈینسر کے ذریعے۔ تھرڈ نمبر پہ ہمارے پاس فیز ایڈوانسر۔ فیز ایڈوانسر میں ہم ایکسائٹنگ ایمپیئر ٹرنز کو کسی دوسرے AC سورس کے ذریعے ایکسائٹ کرتے ہیں، اس طرح ویلڈنگ پر کوئی اثر نہیں پڑتا اور پاور فیکٹر بھی بڑھ جاتا ہے۔ یہ تھا آج کا لیکچر جس میں ہم نے سنکرونس کنڈینسر، فیز ایڈوانسر اور سیکنڈ کیپیسٹر کے ذریعے پاور فیکٹر کو امپروو کیا ہے۔ امید ہے آج کے لیکچر میں آپ کو بہت کچھ سمجھ آئی ہوگی اور بہت کچھ آپ سیکھے ہوں گے۔ مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور بیل آئیکن کے نشان کو دبانا نہ بھولیں تاکہ تمام نئے آنے والے نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکیں۔ تھینکس واچنگ یور ویڈیو۔